What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened? How can you shut your eyes? I thought the judgment found that there was no evidence that the underlying structure was necessarily demolished to build the mosque because there was a gap of several centuries. ناظرین، ہندوستان کی جوڈیشری میں ہمیشہ سے آئین کی بالادستی، انصاف کے توازن اور شہری حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہمیشہ سے رہی ہے۔ آزادی کے بعد سے سپریم کورٹ نے کئی موقعوں پر ایگزیکٹو اور قانون بنانے والے اداروں کو ان کی آئینی حدود میں رکھنے کا کام کیا۔ کیشوانند بھارتی کا مقدمہ ہو یا ایمرجنسی کے دوران بنیادی حقوق پر قدغن، عدالت نے ہر بار یہ پیغام دیا کہ آئین سب سے بالاتر ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے جوڈیشری کی جو ساکھ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ ناقدین کے مطابق سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں اور ججوں کے رویوں سے یہ تاثر گہرا ہو رہا ہے کہ عدلیہ اپنی غیر جانبداری کھو کر حکمران جماعت اور ہندوتو ایجنڈے کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں سابق چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کے بیانات نے اس اندیشے کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ ان کے انٹرویوز اور عدالتی طرز عمل نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ آزاد ہے ابھی بھی اور آئین کی پاسداری کر رہا ہے، یا پھر وہ اکثریتی سیاست کے دباؤ میں ہے۔ انہی سب سوالات کا جواب آج اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز اینڈ نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ چندرچوڑ نے حال ہی میں صحافی سرینیواسن جین کو ایک انٹرویو دیا۔ اپنے انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد ایک مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی۔ There was adequate evidence from the archaeological excavation. Now, what the evidentiary value of an archaeological excavation was a separate issue altogether. All that I want to say really is this. On the point that you're saying that that there was a desecration earlier, right. But where was the evidence of that? There's evidence in the form of the archaeological report. No, but not the fact that the mosque was built by demolishing a structure. Simply that there was an underlying structure which could have collapsed for a number of reasons. اس لیے 1949 میں وہاں پر مورتیاں رکھنا غلط نہیں تھا۔ یہ بیان چونکا دینے والا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے 2019 کے ایودھیا میں فیصلے میں، جس پر خود چندرچوڑ نے بھی دستخط کیے تھے، واضح طور پر کہا تھا کہ اس بات کے قطعی شواہد موجود نہیں ہیں کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی۔ عدالت نے آثار قدیمہ کی رپورٹ اور تاریخی شواہد کا جائزہ لیتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مسجد کے نیچے کوئی ہندو ڈھانچہ موجود ضرور تھا، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مندر منہدم کر کے مندر توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی گئی ہے۔ مزید یہ کہ اسی فیصلے میں 6 دسمبر 1992 کے نظام کو غیر قانونی اور آئین شکن عمل قرار دیا گیا تھا۔ ایسے میں چند سال بعد اسی فیصلے کے ایک جج کا اپنی ہی عدالت کی جو رائے تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے سنگھ پریوار کے بیان کو دہرانا نہ صرف حیران کن ہے بلکہ عدلیہ کی غیر جانبداری پر گہرا سوال بھی اٹھا رہا ہے۔ ناظرین، یہ سوال اب شدت سے اٹھنے لگا ہے کہ کیا ایودھیا فیصلہ واقعی ثبوت پر مبنی تھا، یا پھر جیسے کہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ یہ آستھا کا غلبہ تو نہیں تھا اس پر۔ چندرچوڑ کا یہ اعتراف کہ انہوں نے فیصلہ لکھنے سے قبل خدا سے گاڈ سے رہنمائی مانگی تھی، اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عدالتی منطق پر مذہبی عقیدت غالب آ رہی ہے۔ یہ رویہ نہ صرف دستور کے سیکولر اصولوں کی نفی میں ہے
بلکہ عدلیہ کی ساکھ کو بھی شدید طور پر متاثر کرتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے جج اپنی ذاتی عقیدت کو قانونی فیصلے میں شامل کریں گے تو پھر عام شہری کے لیے انصاف کا معیار کیا رہ جائے گا؟ کیا اقلیتیں اس نظام سے انصاف کی امید رکھ سکیں گی؟ چندرچوڑ نے اسی انٹرویو میں گیان واپی مسجد کے تنازع پر اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے 1991 کے عبادت گاہ ایکٹ کی ایک مختلف تشریح بھی بیان کر دی۔ اس ایکٹ کا مقصد یہ تھا کہ 15 اگست 1947 کے بعد جو بھی مذہبی تنازعات ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا تاکہ ملک میں امن قائم رہے۔ لیکن چندرچوڑ نے اس قانون کی ایسی تعبیر پیش کی جس سے مزید تنازعات کے دروازے کھلنے کا امکان ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ رویہ ہندوتوا سیاست کو تقویت دیتا ہے، کیونکہ سنگھ پریوار کی پالیسی ہی یہی ہے کہ تاریخی مساجد کو عدالتوں میں چیلنج کیا جائے۔ اگر سپریم کورٹ ہی اس بیانیے کو سہارا دے تو پھر ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کیسے قائم رہ سکے گی؟ ناظرین، بطور چیف جسٹس چندرچوڑ کا وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے گھر پر گنیش پوجا کے لیے مدعو کرنا بھی کڑی تنقید کا باعث بنا۔ ایک جج کا ذاتی مذہبی رجحان اس کی نجی زندگی تک محدود ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اسے سرکاری سطح پر نمایاں کرے اور حکمراں جماعت کے سربراہ کو اس میں شامل کرے تو اس سے عدلیہ کی غیر جانبداری پر سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ وہ ججوں کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی عہدے کو قبول کرنے پر بھی پابندی کے قائل نہیں ہے، عوامی اعتماد کو مزید متزلزل کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جج حکومت کے موافق فیصلے دے کر بعد میں حکومتی عہدے قبول کریں تو ان کی غیر جانبداری پر یقین کون کرے گا؟ چندرچوڑ کے کئی بڑے فیصلے عملی طور پر موجودہ حکومت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں۔ گیان واپی مقدمہ ہو یا عبادت گاہ ایکٹ کی تشریح یا اب بابری مسجد کے نظام کو جواز دینے کی کوشش، یہ سب سنگھ پریوار اور ہندوتوا ایجنڈے کے بیانیے سے ہم آہنگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ رویہ محض اتفاقی نہیں ہے بلکہ ایک وسیع تر رجحان کا حصہ معلوم ہوتا ہے جس میں عدلیہ اب حکومتی پالیسیوں کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ دکھائی دیتی ہے۔ عدلیہ کا بڑھتا ہوا ہندوتوا کا جو رجحان ہے وہ صرف چندرچوڑ تک محدود نہیں ہے، بلکہ گزشتہ چند برسوں میں سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں کے متعدد فیصلوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ عدلیہ اب ہندوتوا سیاست کے دباؤ میں اور اثر میں آ گئی ہے۔ سی اے اور این آر سی پر عدلیہ کا رویہ مسلسل ٹال مٹول اور غیر واضح رہا۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت، آرٹیکل 370 کے خاتمے پر فیصلے میں عدالت نے حکومت کے اقدامات کو بڑی حد تک جائز قرار دیا۔ لو جہاد اور حجاب جیسے مسائل پر بھی عدالتی رویہ اکثریتی سیاست سے ہم آہنگ رہا۔ ان سب نے مل کر یہ تاثر گہرا کیا ہے کہ اب عدلیہ جمہوری توازن کا ستون نہیں بلکہ اکثریتی سیاست کا سہولت کار بن گیا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بھارتی عدلیہ کی تاریخ میں ایسے بھی ادوار آئے ہیں جب عدالت نے عوامی اعتماد کو بحال رکھا۔ کیشوانند بھارتی مقدمے میں سپریم کورٹ نے بنیادی ڈھانچے کے نظریے کو تحفظ دیا جس نے آج تک آئین کو مطلق العنان حکومت یعنی ڈکٹیٹرشپ سے بچائے رکھا۔ ایمرجنسی کے دوران اندرا گاندھی کی حکومت کو عدالتی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آج کا منظرنامہ مختلف نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ عدالتیں بھی اسی جرات مندی کا مظاہرہ کریں گی یا پھر اقتدار کی راہ ہموار کرنے والے ادارے کے طور پر بن جائیں گی؟ عدلیہ کی اس غیر جانبداری پر سوالات کے اثرات محض قانونی دائرے تک ہی محدود نہیں ہیں، اس کا براہ راست اثر سماج پر بھی پڑتا ہے۔ اقلیتوں میں عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ جب عدالت ہی اکثریتی بیانیے کو جائز قرار دے تو اقلیتیں خود کو آئینی تحفظ سے محروم محسوس کرتی ہیں۔ سیاسی طاقت کا ارتکاز ہو جائے گا۔ حکومت کو عدلیہ سے کھلی چھوٹ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید آمرانہ پالیسیاں نافذ کر سکتی ہیں۔ عوامی اعتماد کی کمی ہو جائے گی۔ اگر عوام کو لگے کہ عدالت انصاف نہیں دے رہی ہے
تو وہ قانونی راستوں کے بجائے سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ چندرچوڑ کے حالیہ بیانات نے عدلیہ کے اس چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے جس کے بارے میں پہلے صرف قیاس آرائیاں کی جاتی تھی۔ آج صاف نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ کا ایک طبقہ اکثریتی سیاست کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ نہ صرف آئین کی روح بلکہ ملک کی جمہوری اساس کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کچھ چیزیں بطور لاہ عمل کی جا سکتی ہیں۔ عدلیہ کی غیر جانبداری پر عوامی بحث اور نگرانی کو بڑھانا چاہیے۔ وکلاء، سول سوسائٹی اور جمہوری اداروں کو عدلیہ کو سیاسی دباؤ سے آزاد رکھنے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ اقلیتوں اور محروم طبقات کو آئینی حقوق کے دفاع کے لیے منظم جدوجہد کرنی ہوگی۔ میڈیا اور تعلیمی اداروں کو عدلیہ کے کردار پر کھلے مباحث کو فروغ دینا ہوگا تاکہ انصاف کے نظام پر اعتماد بحال ہو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ججوں کے لیے عہدے قبول کرنے پر سخت ضوابط بننے چاہیے تاکہ مفادات کے ٹکراؤ سے بچا جا سکے۔ ہندوستان کی عدلیہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہی ادارہ اکثریتی سیاست کی راہ پر چلنے لگے تو آئین کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ جسٹس چندرچوڑ کے بیانات محض ایک فرد کی رائے نہیں ہیں بلکہ اس وسیع تر بحران کی علامات ہیں جس سے بھارتی عدلیہ اس وقت دوچار ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ عوام اور سول سوسائٹیز اس پر کھل کر سوال اٹھائیں ورنہ انصاف کا چراغ بتدریج بجھ جائے گا۔ تو ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔